کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ فائزر ویکسین نے 95% تک ایفیکٹیونیس دکھائی۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، رائٹ؟ لیکن بدقسمتی سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویکسین ہمیں جلد ملے۔ یہ نتائج فائزر نے اپنے جاری ویکسین ڈیولپمنٹ کے فیز 3 مرحلے سے اخذ کیے ہیں۔ ہمیں اور بھی ثبوت درکار ہے کہ یہ ویکسین کتنا محفوظ اور فائدہ مند ہے۔ مزید لوگوں اور دنیا بھر میں تقسیم کرنے سے پہلے ریگولیٹرز یا FDA کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ یہ ویکسین تمام حفاظتی اقدار کو میٹ کرتا ہے۔ بدھ کے روز 18 نومبر 2020 کو فائزر اور بایو این ٹیک ویکسین کے ابتدائی نتائج سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کی تیار کردہ ویکسین 95% تک ایفیکٹو ہے۔ فائزر نے کہا کہ ہمارا کوئی سیفٹی کنسرن نہیں ہے۔ 95% ایفیکیسی حیرت انگیز ہے۔ اس سے پہلے FDA نے یہ خبر دی تھی کہ ہم ہر اس ویکسین کو اپروول دیں گے جو کم از کم 50% تک ایفیکٹو ہو۔ باوجود ان اچھے اور امید بھرے خبروں کے، ماہرین ویکسین اور بایو اسٹیٹسٹیشنز اب بھی اس جیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ماہرین صحت یہ بتاتے ہیں کہ فائزر کی ویکسین کوئی سلور بلٹ نہیں، کیونکہ اس ویکسین کو جن جینیٹک مٹیریل سے بنایا گیا ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے -70 سے -80 ڈگری سیلسیس تک کا ٹیمپریچر درکار ہوگا۔ ابھی تک ہم نے کوئی بھی ویکسین اتنے ٹیمپریچر پہ استعمال نہیں کیا ہے۔ کسی کو بھی اس ٹیمپریچر پر ویکسین سے ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس ویکسین کو سٹور کرنے کے لیے جو فریزرز درکار ہوں گے وہ میڈیکل فیلڈ میں یونیکورنز کی طرح ہے۔ اس طرح کے ریکوائرمنٹس نے بہت سے ممالک کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دی ہے، خصوصاً ایشیائی ممالک، افریقی ممالک اور کچھ لیٹن امریکن ریاستیں جہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بیکار انفراسٹرکچر جو الٹرا کولڈ چین کو مینٹین رکھنے میں رکاوٹ پیدا کرے گی، خاص طور پر جب ویکسین کی ڈیلیوری کہیں گاؤں، دیہات یا جزیرہ میں آباد لوگوں تک کرنی ہو۔ یہ مصیبت ہر ایک کے لیے ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسٹیمیٹس کیا تھا کہ اس وبا کو ختم کرنے کے لیے دنیا بھر میں 70% تک افراد کو اس وائرس کے خلاف ویکسینیٹ ہونا پڑے گا، اور خالی ایشیا کی آبادی تقریباً 4.6 ارب ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین ویکسین یہ بتاتے ہیں کہ 95% ایفیکیسی کوئی حتمی ایفیکٹیونیس نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ جیسے جیسے ٹرائل آگے جائے گی 95% ایفیکیسی ریٹ بڑھ بھی سکتی ہے اور گھٹ بھی سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویکسین کچھ لوگوں پر بہتر اثر کرے اور کچھ پر نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے خصوصاً جہاں پر ایج ڈیفرنس زیادہ ہو یا جن کا قوت مدافعت کمزور ہو بنسبت ان لوگوں کے جن کا مضبوط ہو۔ اگرچہ اس ویکسین نے ابھی تک کوئی سیفٹی کنسرن شو نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی فائزر ویکسین کو FDA سے لمیٹڈ اپروول لینے کے لیے 2 ماہ کا سیفٹی ڈیٹا دکھانا ہوگا، اور فل اپروول کے لیے فائزر 6 ماہ کا سیفٹی ڈیٹا FDA کو دے گا۔ FDA جانچ پڑتال اور اطمینان کے بعد فل اپروول دے دیتی ہے، مگر ویکسین ایکسپرٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی نتائج پر لمیٹڈ اپروول دینا مستقبل میں ویکسین ڈیولپمنٹ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس ویکسین کو لمیٹڈ اپروول مل جائے اس سے عوام میں یہ امید پیدا ہوگی کہ اس ویکسین کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہے، اور وہ مختلف ویکسین ٹرائلز جو ابھی جاری ہے ان میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس وجہ سے فائزر نے واضح کیا ہے کہ بغیر اس غرض کے FDA ہمیں لمیٹڈ اپروول دیتا ہے یا نہیں، ہم اپنا ویکسین لیڈ ٹرائل 2 سالوں تک جاری رکھیں گے۔ کچھ ہفتے پہلے FDA نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا اور پریشانی ظاہر کی تھی کہ ابتدائی ویکسین نتائج پر اور صرف 2 مہینوں کی سیفٹی ڈیٹا پر لمیٹڈ اپروول گرینٹ کرنا صحیح ہوگا یا غلط۔ ایون اگر یہ ویکسین کچھ ہفتوں یا مہینوں میں اپروول لے بھی لے، پھر بھی شروعات میں بہت محدود سپلائی دستیاب ہوگی، وہ بھی ہائر رسک پیشنٹس کو میسر آئے گی۔ مزید فائزر اگلے سال ایک محدود ویکسین کوانٹٹی کو بنا سکتی ہے، تقریباً 1.3 ارب ڈوزز، مگر UK بیس کمپین گروپ کے مطابق 80% سے بھی زیادہ سپلائی آلریڈی امیر ممالک خرید چکے ہیں۔ گلوبل جسٹس انالیسس کے مطابق 1 ارب سے بھی اوپر ڈوزز
رچ ممالک خرید چکے ہیں، جو مجموعی آبادی کے لحاظ سے صرف 14% بنتے ہیں۔ ان میں یورپی یونین نے 200 ملین ڈوزز اور مزید 100 ملین کے لیے آپشن رکھا ہے۔ UK نے 40 ملین، US نے 100 ملین اور مستقبل میں 500 ملین خریدنے کا سوچ رکھتے ہیں۔ ان سب کے باوجود اور بھی کئی فیکٹرز ہیں، جیسا کہ شدید گرمی، جزیروں میں رہنے والی کمیونٹیز، الٹرا کولڈ فریزرز کی ناکافی تعداد، جو اس ویکسین کو ہر ایک تک رسائی میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، اور خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز لائک ان ایشیا اینڈ افریقہ۔